جو جنریشن ہے وہ نئی جنریشن کو سمجھ نہیں پاتی. جیسے ہم ریڈیو پہ فریکوینسی میچ کرتے ہیں نا، تو وہ فریکوینسی ہی میچ نہیں کر پا رہی ہوتی. تو ادروائز نوجوانوں کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ انہیں جین زی کو تانے دیں، ان کو بیچاروں کو سپریس کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جین زی کا پوٹینشیل یہ ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر انقلاب لے کر آئے ہیں. کتنے سالہ اقتدار تھا جس کو انہوں نے، اور اقتدار نہیں تھا، آمریت تھی، بدماشی تھی، غنڈہ گردی تھی، اور وہ جین زی ہیں جنہوں نے وہ انقلاب برپا کیا ہے اور آرگنائز تھے. اور ہمارے سامنے تو ایک اور مثال بھی ہے نیپال کی. وہ جین زی جو تھی وہ آرگنائز نہیں تھی، تو اس میں جلاؤ گھراؤ بھی ہم نے دیکھا. بنگلہ دیش کے اندر آپ کو بہت بڑا واقعہ ایسا توڑ پھوڑ کا، جلاؤ گھراؤ کا نہیں ملتا، کیونکہ وہ جین زی آرگنائز تھی. تو جماعت اسلامی اور ہم اپنے طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دین کے قریب بھی لائیں، اور جو نوجوان کا ایشو ہے، مثال کے طور پہ چونکہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم ڈیفرنٹ سرویز بھی کرواتے ہیں کیونکہ ہم نے نوجوانوں کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. پاکستان کی پاپولیشن کا 65% اس وقت یوتھ ہے. آپ کیسے ممکن ہے کہ اس 65% پاپولیشن کو اگنور کر کے سیاست میں کچھ کر لیں؟ تو ہم ڈفرینٹ سرویز کرواتے ہیں. تو ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ نوجوانوں کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں کہ بنو قابل کے جو پروگرام الخدمت نے پورے پاکستان میں کیے، آپ گوادر میں، بہت خوبصورت، گوادر کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھائے. اسی طرح کراچی سے شروع ہونے والا ہے پروگرام بلوچستان کے مختلف علاقوں کے اندر، خیبر کے ڈیفرنٹ علاقوں کے اندر. تو ہماری جو یوتھ ہے وہ تو کام کرنا چاہتی ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کو بھی کچھ دیں، یعنی ہم انہیں کوئی سکل دیں، ہم انہیں نالج دیں، ہم انہیں آگے بڑھائیں. کہ مذہبی جماعتوں میں سے کوئی لیڈر نکلے گا؟ کیوں نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ نکل ہی یہاں سے سکتی ہے. لیڈرشپ کا اصل کانسیپٹ ہی ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس یہ موجود ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس سے بہترین لیڈرشپ کی اور اگزامپل کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ اور کہاں سے لیڈرشپ آ سکتی ہے؟ لیڈرشپ جنریٹ ہی تب ہوگی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے فالوور بنیں گے. اس کے علاوہ تو کوئی ماڈل ہی نہیں ہے. آپ جتنے آپ لبرل یا ایک اس طبقے کو دیکھتے ہیں وہ تو بہت انٹالرنٹ ہے. ہم نے یونیورسٹیز میں ہم پڑھے ہیں، ہم نے جب بھی ڈیبیٹ کی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ مذہبی طبقہ بڑا انٹالرنٹ ہے. ہم نے تو اپنے سٹیج شیئر کیے، ان کو دیے ہیں. ہمیں آج تک کسی لبرل نے، کسی نیلے پیلے لال نے ہمیں اپنے سٹیج میں نہیں بلایا. لیکن جبران یہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے نا کہ مذہبی جماعتوں میں کیوں نہیں، کیونکہ لبرل فیکٹرز ہونے پڑیں گے، آنا پڑے گا، تاکہ ایک ہم پاتھ پہ آ کے ایک چیز کو، ایک نیشن کو ایڈریس کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں لبرلزم کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. جو ایک سکہ رائج الوقت لبرلزم کی ڈیفینیشن ہے وہ تو اسلام کے ساتھ اس کی ضد ہے. یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلم از ون ہو سبمٹس ہز ول ٹو آلمائٹی اللہ. مسلمان ہے ہی وہ، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اچھا، عبادت کا تصور بگڑ گیا. عبادت یہ کر دیا ہے کہ بس 5 وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات ہے. یہ عبادت نہیں ہے. عبادت جو ہے وہ لفظ نکلے عبد سے. عبد کہتے ہیں بندے کو، بندہ کہتے ہیں غلام کو. غلام کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی. جب آپ نے اپنی فری ول کے ساتھ یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ اللہ میرا لارڈ ہے، اللہ میرا رب ہے، تو پھر آپ کی فری ول اللہ کے آگے نہیں چلتی. پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول آپ کو بتاتے ہیں. اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے نقصان میں ہے. یعنی ایک چیز بنانے والا ہی بتائے گا نا کہ اس کا فائدہ کس میں ہے. یہ کیمرہ بنایا ہے تو میں تو نہیں بتا سکتا اس کیمرے کی اسپیسیفیکیشنز کیا، یہ بنانے والا بتائے گا. میرے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے، میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ واٹر پروف ہے، یہ بنانے والا بتائے گا. اسی طرح بندے کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس نے پورا ایک مینول دیا ہے، تو اس نے یہ بتایا ہے کہ انسان کا نفع کس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسان کا نقصان کس میں ہے. تو لبرلزم کی جو رائج ایک اس کی ڈیفینیشن ہے وہ اسلام کے ساتھ کانٹراڈکٹری ہے. اسلام آپ کی شخصی آزادی کو کہیں سلب نہیں کرتا. آپ اگر مطلب کوئی بھی آپ اپنی شخصی آزادی سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا میٹر. ہم اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لبرلزم اور جو کانٹرڈکشن. ساحل بھائی کو بھی، بلکہ ہمیں ساحل ندیم صاحب جوائن کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی بہتر یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ لبرلزم اور اسلام، یہ جو آپ کانٹرڈکٹری بات کر رہے ہیں وہ کانٹرڈکشن ہے. ساحل بھائی آ جائیں، ہم اس پر کیوں نہیں بات کر. ساحل ندیم صاحب کو ڈیورنگ ٹرانسمیشن ہی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہوئے لیکن ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. جبران بھائی، آپ کا یہ جو سوال تھا اس کا جواب اب چونکہ ساحل بھائی سے بھی لے لیتے ہیں. کانٹرڈکشن، ساحل بھائی، وجہ موضوع جو ہے ہمارا اس وقت، موضوع یہ چل رہا ہے کہ وہی باتیں ہیں کم و بیش جو یہ کر رہے ہیں وہی باتیں آپ کرتے ہیں کہ جو ہماری مذہبی پلس پولیٹیکل پارٹیز، جو مذہبی جماعتیں سیاست میں ہیں،
بہت سی ایسی جماعتیں لائک جیسے جماعت اسلامی ہے, ان کی مثال لیں, ان میں موروثیت نہیں ہے, ان کے اندر میرٹ بھی ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں کریکٹر بھی نظر آتا ہے, لیکن من حیث مجموعی مذہبی جماعتیں ہمارے ملک میں گو کہ ہمارا آئین اسلامی ہے, اس کے علاوہ ہمارے لوگ مسلمان ہیں, ملک اسلامی, کیا وجہ ہے کہ یہ ناکام اس طریقے سے کیوں ہیں کہ ایک حکمرانی طرز ان کو ووٹ نہیں پڑتے, اقتدار میں نہیں آ پاتے؟ سر میں نے آپ کو 3-4 دنوں سے کہہ رہا ہوں, انسپریشن, کریڈیبلٹی اور گین. نواز شریف, زرداری, الطاف حسین, عمران خان گین دیتے ہیں, they do not have the credibility everybody knows, مگر گین کے پیچھے مجبوراً لوگ آتے ہیں. اسلام جو ہے, قرآن جو ہے, اس کے نام کے اوپر آپ کو انسپریشن اور کریڈیبلٹی دونوں دینی چاہیے تھی, کریڈیبلٹی دونوں نہیں دے رہے. گین تو جماعت اسلامی بھی وہی دے گی کہ ووٹ دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا, سڑکیں پکی ہوں گی اور ٹیکس کم ہوگا اور نوکریاں ملے. سلوگن از pretty much the same. مگر جماعت اسلامی میں یا کسی اور جماعت میں فرق یہ ہونا چاہیے تھا کہ جماعت اسلامی تفہیم القرآن کے اوپر اسٹیبلش ہوتی. سید ابو العلا مودودی از دا بگیسٹ نیم دیٹ ایور ہیپن ٹو دس ریجن, if not the world. If not the world. I rate him more than Allama Iqbal as a philosopher, as a mufakkir. I rate him more than any other person of his time. Actually نا, میں کون ہوتا ہوں, آپ دنیا سے خود دیکھ لیں ریٹنگ. وہ ان کے سوچ تھی کیا, وہ چاہ کیا رہے, ان کا ویژن ہے کیا. اب جب سید قطب کو اٹرنی جنرل آف ایجپٹ نے بلایا تھا نا لاسٹ ڈیسیژن کے لیے, تو انہوں نے پتہ کہا تھا کہ تم سید ابو العلا مودودی کی کاپی پیسٹ کرتے رہے ہو, تمہاری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. ہمارا ویژن پوری دنیا کو, ہمارے بندے کا ویژن پوری دنیا کو چینج کر رہا تھا, اور جماعت اسلامی کے اوپر نہیں افیکٹ اس کا آ رہا, تو پھر مسئلہ ہمارے اس سیٹ اپ کا ہی ہے. ایون دو جماعت اسلامی 100% صحیح کہتے ہیں لوگ کہ ادھر کوئی باپ بیٹا نہیں چلے گا, ترکے میں نہیں آتی کسی کو سیٹ. صحیح کہہ رہے ہیں, وہ واحد جماعت ہے, ہمیں ترکے میں نہیں آتی. بائی دا وے ایم کیو میں بھی ترکے میں نہیں آتی. بٹ what I'm saying is that's not gonna be enough نا, نہیں چلا نا. مسلمانوں کو اسلام نظر نہیں آیا, اس لیے نہیں کہ وہ ان میں ہے نہیں. وہ انسپریشن کی جو دیکھیں, سید منور حسن دا بگیسٹ ڈائمنڈ آف آر ٹائم, اس کی سب سے کم ٹینیور کیوں ہے جماعت اسلامی میں؟ کیوں ہے؟ جماعت اسلامی کا اس کرنٹ سٹرکچر اس ہیرے کو برداشت نہیں کر سکا. اچھا, he was too honest, too brutal, too candid, and he was cutting through the fluff and the clutter. وہ ابو العلا مودودی کا بیسٹ اسپیسیمن اس وقت ہمارے ٹائم پہ تھا. وہ میں نے تو نہیں مودودی صاحب کو دیکھا, I'm not old enough, but I am old enough to know سید منور حسن. اچھا, اس کا سوال تو یہ اور ہم سہیں گے سید منور حسن بھی جماعت اسلامی سے ہی پروڈیوس ہوئے ایسے, مگر میں منصورہ گیا ہوں بھی جماعت اسلامی کے اس پہ آپ کے جو میڈیا سینٹر ہے, بیکاز میں سینٹر مشتاق صاحب کے ساتھ I was really supporting his and his wife's stand for Palestine. جماعت اسلامی کو میں نے بلاتا رہا کہ کدھر ہے جماعت اسلامی, اکیلا کیوں چھوڑ دی ہماری بہن کو. ان کی جو زوجہ ہیں, جو منور سینٹر مشتاق کی جو بیگم ہے حمیرہ, تو آئی وینٹ دیئر. میں پروٹیسٹ والا بندہ نہیں ہوں, میری موومنٹ ہی ساری پروٹیسٹ کے خلاف ہے کہ مسلمان پروٹیسٹ نہیں کرے گا کبھی, مسلمان کام کرے گا, ٹھیک ہے, مسلمان سیاست کرے گا. سو آئی وینٹ دیئر, دا فرسٹ ایور پروٹیسٹ آئی ایور وینٹ ٹو, ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے آئی کالڈ ان کے ویئر از دا مسلم بردرہڈ آف جماعت اسلامی کی بچی یہاں پہ کھڑی ہے, باقی سارے آگے جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی. دین دے کالڈ می ان منصورہ, اینڈ سلمان صاحب ہیڈ اے ویری ڈیٹیل سیشن ود می کہ آپ نے کیوں کال آؤٹ کیا جماعت اسلامی کو. اور میں شاک میں چلا گیا. بہرحال میں نے 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی ادھر, انہوں نے وہ پوڈ کاسٹ ہی سیل کر دی. وہ پوڈ کاسٹ جماعت اسلامی کے اس وقت کے کرنٹ سسٹم کو ہضم ہی نہیں ہوئی, حالانکہ میں نے کوئی اتنی سمپل سی باتیں پوچھی ہوئی اور کی ہوئی اس میں, اس میں کوئی کانٹروورشل کوئی بات نہیں ہے. بٹ دے آر اسکیئرڈ, وے مور اسکیئرڈ دین اینی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایور. یہ اسلام کے نام والی بات ہے. جبران بھائی, اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے, سنا ہی نہیں. I am the victim of the current inferior psychology of جماعت اسلامی. That's why I'm saying. میں اس ظاہر ہے وسعت یہ 2 چیزیں کیوں آپ کو, کیوں آپ پہلی بار میری ملاقات ہو رہی. میں مودودی صاحب کا سب سے بڑا فالوور اسٹوڈنٹ ہوں. تفہیم القرآن کی پروجیکشن میری لائف کا مقصد ہے, اور میں منصورہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے میری پوڈ کاسٹ نہیں پمپ کی جا سکتی. سوچیں کوئی بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں. جواب میں نے آپ کو ٹی آر پی نہیں دینی آج, نہیں ہمیں جواب پوری بات سنوں گا اور پھر پورا جواب دوں گا. بالکل, مجھ میں اتنا حوصلہ ہے الحمدللہ, اور یہ میری پارٹی ہی کی تربیت ہے کہ میں پوری بات سنوں اور پھر پوری بات کا جواب دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے, اس کا جو پورا آپ کو اگر مولانا مودودی کی ہسٹری
اگر ہم بتائیں تو یہ جو پریمبل پاس ہوئی تھی، مولانا جیل میں تھے اس وقت، اور اس کی پریمبل جو ہے 1949 میں مولانا مودودی کو جیل میں بھجوائی گئی تھی، اور مولانا مودودی نے پھر 1953 میں ان کو سزائے موت ہوئی مسئلہ قادیانیت لکھنے پہ، جو آج ختم نبوت کے بہت سارے لوگ اس کو کلیم کرتے ہیں، وہ 1953 میں، اور کہا گیا کہ معافی نامہ لکھ دو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ، معافی اللہ تعالیٰ مارتا ہے، انسان نہیں مارتا۔ پھر 1956 میں آئین پاس ہوا، اور 1957 میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کا ایک تاریخی اجتماع ماچھی گوٹ پر بلایا، اور اس کے اندر پوری جو جماعت اسلامی کی پچھلی سٹرگل تھی اور آئندہ کا وہ پوری ایک کتاب موجود ہے تحریک اسلامی کا آئندہ عمل، میں ساحل بھائی کو بھی وہ تحفتاً انشاءاللہ دوں گا۔ اس کے اندر مولانا مودودی نے 3 دن تک بحث کروائی۔ یہ وہ حصہ ہے جماعت کا جس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی اور کچھ لوگ پہ جماعت سے جنہوں نے راستہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، راستہ جدا کیا۔ اس میں مولانا مودودی نے 3 دن کہا کہ آپ اپنا، کیونکہ جماعت اسلامی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ میں آخری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ میں ساحل بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا ہوسٹ بنوں گا، اور جو آپ کی تھاٹس ہوں گی انفلٹرڈ میں انشاءاللہ اس کو پبلک کروں گا، میں یہ وعدہ کروں گا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ٹالرنس لیول کی۔ مولانا مودودی نے 3 دن لوگوں کو کہا کہ بولو، بات کرو، آپ کیا چاہتے ہو۔ لوگوں کا اختلاف یہی تھا کہ جماعت اسلامی ایک اصلاحی جماعت ہے، اسے انتخابات میں نہیں آنا چاہیے۔ مولانا مودودی کا یہ موقف تھا کہ اقامت دین، جسے ہم جس کی پولیٹیکل ساری اس کی بات ساحل بھائی بھی کرتے ہیں، اس کا طریقہ اب یہی ہے کہ ہم انتخابات کے اندر اتریں اور رایامہ کو ہموار کرتے ہوئے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں۔ دیکھیں نا، ایک طریقہ یہ کہ آپ بندوق اٹھا لیں۔ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے منشور میں، دستور میں، آئین میں یہ طے کر دیا کہ ہم کسی زیر زمین سرگرمی کو سپورٹ نہیں کریں گے، جو ہوگا برسر زمین ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا۔ تو ہم لوگوں کی رایامہ کو ہموار کریں گے، اور اس کے 4 پوائنٹس طے ہیں جماعت اسلامی کے۔ بندگان خدا کو دین کی دعوت، جو مسلمان ہیں انہی کو اللہ کی طرف، ان کی بندگی کی طرف دعوت، اس کے بعد تطہیر افکار، لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنا، اس کے بعد اصلاح معاشرہ، یعنی لوگوں کی اس سوسائٹی میں اس کا رنگ نظر آئے، اور چوتھی چیز ہے انقلاب قیادت، یعنی آپ جو اقتدار ہے اس تک پہنچے، اس کو چینج کریں، انقلاب قیادت۔ یہ وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو مولانا مودودی نے دیا۔ ہم اس کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پہ سٹڈی سرکل کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ساحل بھائی نے کہاں سے اس کو مطلب ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ مولانا مودودی جو ہے اس کو جماعت اسلامی نے چھوڑ دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ منور حسن کی اچھا، میں مولانا مودودی کی آپ نے سٹارٹ، اچھا منور حسن صاحب کی اگر میں بات کروں تو منور حسن صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، ان کو وہ واحد بندے ہیں، میں اپنی اگر پرسنل بات کروں، کہ جن کے ساتھ مجھے تصویر کھنچانے کا، ہم جمعیت میں تھے تو ہمیں شوق تھا کہ منور صاحب کے ساتھ کبھی تصویر اتر جائے، اور ہمارے والد صاحب کے ساتھ ان کا بہت پیار اور محبت کا تعلق تھا، اور جہاں وہ موجود ہوتے تھے وہاں پہ ہم پہ ویسے ہی ایک ایمانی کیفیت ہوتی تھی۔ منور حسن صاحب جو دوسری بار امیر منتخب نہیں ہوئے، اسی کی بات کر رہے ہیں ساحل بھائی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ جماعت نے انہیں ڈائجسٹ نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحت کی کنڈیشن ایسی تھی کہ منور حسن صاحب، ہم نے خود اسلامی جمعیت طلبہ کا اجتماع ارکان تھا، ہم نے ان کو بلایا، اور منور حسن صاحب یعنی رکعت بھول گئے پڑھاتے ہوئے، تو انہوں نے پھر سلام پھیر کے کہا کہ یار میں نہیں کنٹینیو کر سکتا، کوئی اور امامت کروائے۔ یعنی یہ ان کی ہیلتھ کی ایسی کنڈیشن تھی، ورنہ جماعت اسلامی اپنے امیر کے پیچھے، یعنی جماعت اسلامی کا ڈسپلن کوئی میچ کر سکتا ہے؟ یعنی جماعت اسلامی نے جو اس کے امیر نے طے کر دینا ہے وہ پھر اس کے پیچھے پوری یکسوئی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جیسے منور حسن صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی باقی عمرہ کے، اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل سراج الحق صاحب تھے، آج حافظ۔ اچھا، یہ تو وہ بات ہو گئی، اس کے بعد کا ایڈریس کر دیں، اس کے بعد ساحل بھائی کی طرف آئیں گے، جو انہوں نے کہا کہ ہی واز بیکنگ سینیٹر مشتاق اور ان کی پارٹی، تو وہاں پہ کیوں جماعت اسلامی؟ بات تو ٹھیک ہے، فلسطین کا ایشو تھا۔ دیکھیں، جماعت اسلامی ہمیشہ کوئی بھی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کرے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کرے، فلسطین کے کاز پہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ہم تعاون کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم نے انہیں تنہا چھوڑا۔ جتنی بار وہ گرفتار ہوئے، کس نے ان کی بیل کروائی؟ مطلب کوئی یہ لال پیلے نیلے وہ مہرنگ بلوچ آتی تھی؟ جماعت اسلامی کا امیر نصر اللہ رنداوا کھڑا ہوتا تھا، وہاں پہ میاں اسلم جا کر کے کھڑا ہوتا تھا۔ کسی ایک پوائنٹ پہ اگر کوئی کمی بھی رہ گئی ہے تو یار اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے ان کی پشت پناہی نہیں کی۔ جماعت اسلامی نے ہر موقع کے اوپر، باوجود اس کے، اب ظاہر ہے کہ وہ بات کرتے ہیں، ہمیں یہی ہدایت ہے کہ آپ اس کا ریبٹل، اس کا جواب نہ دیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں سے ہاتھ سے مائک چھین لیتے تھے، وہ لوگ ہیں پیچھے ہو جو، تمہیں کس نے بلایا ہے؟ یہ امیر ضلع کو کہہ رہے ہیں، وہ اسلام آباد کے امیر ضلع کو، جو خود اپنی قیادت میں نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو لے کر وہاں پہنچے، ان کے مائک چھین لیتے تھے۔
بہرحال یہ اگلی باتیں ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے باوجود اس کے وہ ان کو جتنا سپورٹ کر سکتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ ڈسپلن سے نکل کے کام کر رہے تھے. جماعت اسلامی جو فلسطین کے لیے کر رہی تھی وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے. یعنی حماس کی قیادت مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت سے زیادہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے؟ حماس کی قیادت وہاں سے بتاتی ہے کہ ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں and we perform according to their یہ demands. بات ٹھیک ہوئی، آپ نے صحیح کہا. حماس اگر کی وہ بات قیادت آپ یقین کریں کہ منٹ ٹو منٹ رابطے میں ہوتے ہیں جماعت جبران بھائی، آپ کا ورژن آ گیا. ساحل بھائی، بات وہی آپ نے کہا کہ وہ چیز مذہبی جماعتوں میں پھر ایک چیز کا تو کریڈٹ دیا جاتا ہے، مذہبی جماعتوں کو نہ دے، بالخصوص اگر جماعت اسلامی کی بات کریں کہ پھر بھی اینگل دیکھیں، اینگل غلط لے رہے ہیں. میرے خیال سے الخدمت سے بڑا واقعہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے مثال بنائے کہ ایکٹیویزم میں کیسے آتے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرنے کی ایک آرگنائزیشن اتنی ٹرانسپیرنٹ. اس سے اور میرے پاس جب بھی کوئی موقع آتا ہے نا کہ فلسطین کے لیے کوئی بتائیں ہمیں، میں الخدمت کا ہی نمبر دیتا ہوں. خود بھی آپ وہیں پہ ڈونیٹ کریں. آئی ایم دا بگیسٹ پرپوننٹ آف الخدمت. میں خالی فلسطین کے مشن کو نہیں، ان کے ہر طریقے کے مشن کو، الخدمت کو بچپن سے جانتا ہوں. آئی نو راؤ رشید احمد خان از لائک مائی فادر. ہی امیر تھے اس وقت راولپنڈی میں. ان کے تھرو ہم الخدمت کو اندر باہر سے جانتے تھے کس طریقے سے الخدمت کام کر رہی ہے. جمعیت another asset of Pakistan.